بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا کہ رجب کے روزے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ رجب کے کسی خاص دن میں روزہ رکھنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ 27 رجب یا 28 رجب کے بارے میں اسرائیلی روایات ہے، ایک روزہ رکھو اتنا بڑا اجر و ثواب۔ یاد رکھنا، پورے مہینہ کے کسی دن میں کسی صحیح مستند حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی اپنے معمول کے مطابق بلا تعین کسی مہینے میں بھی کوئی روزے رکھ لیتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن خاص مہینے کا کوئی خاص روزہ یہ ثابت نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور 10ویں محرم کے بارے وہ 9، 10 یا 10، 11 کے بارے میں حدیث ہے، وہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ، لیکن رجب کے مہینہ میں کسی خاص دن کے اندر روزہ رکھنے کا اور اس کی کوئی مخصوص فضیلت کا قرآن و سنت میں کوئی جواز نہیں اور کوئی ثبوت بھی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا کہ گردن کا مسح کرنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ گردن کا مسح کرنا مستحبات میں سے ہے، اس کا کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے ترک کے۔ شرح نقایہ جلد 1 صفحہ نمبر 9۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کے حصہ پر اور پچھلے حصہ پر بھی ابتدا سامنے کے حصہ سے کی، پھر دونوں ہاتھوں کو پیچھے گدی یعنی گردن تک لے گئے۔ قفا کا لفظ ہے، قفا سر کے پچھلے حصہ کو کہتے ہیں اور گردن کے ساتھ یہ متصل ہے، اور گردن قفا گردن کا حصہ ہے، قفا گردن کا حصہ ہے۔ تو جب سر کا مسح فرماتے تو گردن پر بھی مسح ہوتا۔ یہ حدیث بخاری جلد 1 صفحہ 31 پر ہے، مسلم جلد 1 صفحہ 132 پر ہے۔ تو اس میں قفا یہ گردن کا ایک حصہ ہے، تو گردن پر مسح حدیث رسول سے ثابت ہے۔ دوسری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ وقی الغلہ یوم القیامہ۔ تلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ 93۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن کا مسح کیا تو وہ شخص قیامت کے دن طوق سے بچایا جائے گا، یعنی اس کی گردن میں عذاب کا طوق نہیں ڈالا جائے گا۔ تیسری حدیث عن مجاہد عن ابن عمر رضی اللہ عنہم انہ کان اذا مسح رأسہ مسح قفاہ مع رأسہ، بیہقی جلد 1 صفحہ 60۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ جب وہ سر پر مسح کرتے تھے تو گردن کا بھی مسح سر کے مسح کے ساتھ کرتے تھے۔ 3 حدیثیں میں نے بیان فرمائی ہیں۔
کہ مسح جو گردن کا ہے یہ مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ جنازے کی منزل کرانا کیسا ہے، یعنی اٹھانے کا مسنون طریقہ پوچھا گیا۔ جنازے کو اٹھانے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کے داہنی طرف کا اگلا پایا اپنے داہنے کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم جائے، اس کے بعد پچھلا داہنا پایا اپنے داہنے شانے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، اس کے بعد میت کے بائیں طرف کا اگلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، پھر پچھلا بایاں پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، تاکہ چاروں پایوں کو ملا کر 40 قدم ہو جائیں، کیونکہ 40 قدم تک کندھے دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ فتاوی در مختار جلد نمبر 2 صفحہ 231۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ ادا کرنے کا طریقہ اور نیت پوچھی گئی۔ طریقہ تو عرض ہو چکا کہ 2 رکعات نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد وہ مخصوص دعا پڑھے، اور نیت یہی رکھے کہ میرا جو مخصوص کام ہے اس کام کے بارے میں میں خیر کا طالب ہوں، یعنی اس میں بہتری کا ارادہ کرتا ہوں کہ میرے لیے یہ کام کرنا بہتر رہے گا یا نہیں، اللہ میری اس میں رہنمائی فرما دے، بس اسی نیت کا دل میں ہونا ہے، زبان پر نیت نہیں ہوتی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر گائے کا بچہ مر جائے تو دوسری کسی چیز سے بچہ کی صورت بنا کر گائے کے سامنے رکھ کر دودھ نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر بچے کا چہرہ اور آنکھیں پوری طرح ظاہر نہ ہوں، ایسے ہی ایک شکل بنا دی گئی تو جائز ہے۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 8 صفحہ 187۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کا آغاز پھر سوال پوچھا گیا کہ استخارہ کی مزید وضاحت فرمائیں، حالانکہ کل کے سبق میں کافی اس پر بحث ہو چکی۔ استخارہ اس کا معنی ہوتا ہے خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آدمی جب کوئی اہم اور جائز کام کرنا چاہے لیکن اس پر خیر کا پہلو واضح نہ ہو کہ یہ کام اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو وہ نماز استخارہ پڑھ کر خشوع و خضوع اور دل کی توجہ کے ساتھ استخارہ کی دعا کر لے، جو کتب احادیث میں منقول ہے، پھر غور و فکر یا اہل مشورے سے مشورے کے بعد جس طرف دل کا رجحان ہو وہ کام کر گزرے۔ بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ کرنے والا جو کام بھی کرے گا انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی، چاہے اس کا وہ کام میلان قلبی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ باقی دوران استخارہ سر کہیں نہ کہیں مڑ جاتا ہے، یہ باتیں جھوٹ ہے۔ جب استخارہ کر لیا تو اس کے بعد کوئی شخص خواب میں آ کر کہے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، یہ بھی غلط بات ہے۔ ممکن ہے، یقینی بات نہیں کہ ایسا ہی ہوگا، ممکن ہے۔ استخارہ غیب کو جاننے کا نام بھی نہیں، اور نہ ایسا استخارہ کرنا درست ہے کہ فلاں کام ہوگا یا نہیں۔ استخارہ ناجائز اور حرام کے کاموں میں بھی جائز نہیں، جیسے کوئی شخص سود لینے وغیرہ کے بارے میں استخارہ کرے، اسی طرح استخارہ فرائض و واجبات میں بھی ٹھیک نہیں۔ کوئی استخارہ کرے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ استخارہ صرف جائز اور مباح امور میں ہوتا ہے کہ جس جائز کام میں آدمی متردد ہو تو استخارہ کے بعد ایک جانب کو اختیار کر لے۔ مثلا نکاح کے لیے کوئی رشتہ آئے تو استخارہ کیا جائے کہ یہ رشتہ بہتر ہوگا یا نہیں۔ کوئی جائز تجارت یا ملازمت کرنا چاہے تو استخارہ کر لے
کہ فلاں تجارت یا ملازمت اس کے حق میں بہتر ہوگی یا نہیں۔ صحیح احادیث میں استخارے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم رزنی بہ۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 944۔ استخارے کی نماز کا کوئی وقت نہیں، مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت استخارے کی نیت سے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فرض یا روز مرہ کی سنت نمازوں کے بعد بھی استخارے کی دعا کی جا سکتی ہے۔ استخارے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی مرد ہو یا عورت فرض و سنت نماز کے بعد یا خاص استخارے کی نیت سے نفل پڑھ کر حضور قلب کے ساتھ دعا پڑھے۔ دعا یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ لے یا اپنے الفاظ میں دعا مانگ لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ مصنون دعا کا اہتمام کیا جائے۔ استخارے کی احادیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، اسی طرح ہر کام میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی اہم معاملے میں فکر مند ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ یعنی استخارے کی دعا پڑھ لے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 944۔ لہٰذا یہ مسائل ہیں اور یہ مفصل میں نے اس کا طریقہ کار عرض کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا داڑھی منڈا شخص مسجد میں وعظ اور بیان کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں دین اور منصب وعظ کی توہین ہے، لہذا جائز نہیں۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 8 صفحہ 204۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ مور اور ہدہد یہ حلال جانور ہیں یا حرام؟ مور بھی حلال جانور ہے اور ہدہد پرندہ بھی حلال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے نکاح کیا ہے، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، والدین اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ جاب کریں، مگر خاوند بضد ہے، تو شرعاً اس عورت کے لیے والدین کی بات ماننا ضروری ہے یا خاوند کی؟ والدین کی بات کو ٹھکرانا فرض ہے اور خاوند کی یعنی جس سے اس کا نکاح ہوا اس کی بات ماننا فرض ہے، اور اس عورت کے لیے گھر سے باہر جانا یہ جائز نہیں جاب کے لیے۔ شوہر کی اطاعت بیوی پر واجب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت آمر احدا الی آخرہ۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ خاوند کی اطاعت واجب ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی نسائی میں، اس کا خلاصہ کہ بیوی کے لیے خاوند کی اطاعت واجب ہے جائز امور میں۔ اگر ناجائز کاموں کا حکم دے تو پھر مخالفت ضروری ہے۔ مسلم شریف رقم الحدیث 1839۔ لہٰذا پرائیویٹ جاب کے لیے عورت کے لیے ماں باپ کی بات ٹھکرا دینا اور جس سے اس کا نکاح ہوا اس خاوند کی بات ماننا ضروری ہے، اور بالخصوص اس فتنوں کے زمانہ میں تو بطریق اولا
خاوند کی اطاعت ہی ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد